تمام حضرات تشریف رکھیں، کہیں اگر اپنی پوچھنی ہے پوچھ سکتے ہو، اپنی اپنی جگہ تے بیٹھے رہو۔ اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو پرچی لے کے سوال بھیج دو۔ اسی طرح کھانے دے انتظام ہے، وہ کھانا بھی اپنا تناول کر کے جوائے جی۔ جی بھائی سارے بیٹھ جاؤ، ہون تو تھوڑے مزے دی مجلس شروع ہونے لگی ہے۔ بیٹھ جائیں بھئی تمام حضرات، بیٹھ جائیں بھئی تمام حضرات۔ سب حضرات سوال کر سکتے ہیں موضوع دے مطابق، شابش، اچھے سنجیدہ انداز ہے۔ جی مردہ جس ٹائم دفن کرے نے جی سرانی اور لتانے پاس کھلاؤ کے رکوع پڑھ دے سورت بقرہ دا اور آخری دعا میں جس کے بارے پڑھ دیا تشریف فرما۔ بھائی بزرگ سوال کیتا بڑا اہم بے، دیکھو دین سمجھو، دین التماشا نہ بناؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ انہاں بزرگان دے سوال ہیں، تو انہوں کوئی مولوی سوال دی اجازت نہیں دیندہ، میں دے رہے ہیں تو پھر بھی تسی جا رہے ہو۔ بیٹھ جائیں بھئی تمام حضرات، بیٹھ جائیں۔ چلو جس جانے وہ جلدی چلا جائے، جنہاں بانے وہ بیٹھ جاؤ۔ باب مسئلہ پوچھے بڑا اہم کہ دفن تو بعد دو کم کر دیں۔ ایک ہے کہ سورہ بقرہ دا اول آخر سراندو پواندو پڑھ دیں۔ دوسرا ہے کہ دفن تو بعد دعا کر دیں۔ اس دی شرعی حیثیت نہ پوچھئے، جڑا دفن تو بعد دعا کرنے یہ ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن تو فارغ ہو کے میت واسطے دعا کر دیا، اور دو طریقے ثابت ہے، ہاتھ ڈھا کے بھی تے ہاتھ چاہ کے بھی، لیکن ہے اپنی اپنی دعا۔ اے جڑا طریقہ ہے نا کہ مولوی دعا کریں دے تے لوگ آمین آکھ دیں، شیخ عبدالعزیز بن باز اور ابن باز عرب دے مفتیاں اسروں خالص بدعت لکھے۔ دعا کرنی ہے، دعا بدعت نہیں، ہاتھ چاہ کے کرو یا ڈھا کے، دو طریقے نہ حدیثہ موجود ہے۔ دفن تو بعد دعا کرنا ثابت ہے، لیکن اس طرح اجتماعی نہ بناؤ کہ مولوی کراوے تے تسی آمین کہو، مولوی بھی دعا کرسی تسی بھی دعا کرسی۔ سمجھ گئے میری گل؟ دوسرا مسئلہ ہے سورہ بقرہ دا اول آخر پڑھنا، ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں۔ بعض روایت جڑی ایک روایت ایک صحابی ہوئے جس دیاں 5 سندیں لیکن 5 ضعیف ہیں۔ اس واسطے بہتر طریقہ یہی ہے کہ جڑا مسنون عمل ہے وہ دفن تو بعد دعا کرنا، دعا کرو سنت دے مطابق، اور حتی الامکان اے جڑا عمل ہے اول آخر پڑھنے والا چونکہ صحیح سند نال ثابت نہیں ہے، اس واسطے لوگاں نو مسئلہ سمجھاؤ بھی صحیح اور یہ پڑھن دی ضرورت بھی نہیں۔ جی جی پوچھ بابا پوچھ ہے جی، تو ہم کھلے دل والا مولوی نہیں ملن لگا، میں مولوی تھوڑا نے تے زمیندار زیادہ نہیں، سب سے پوچھو۔ اجتماعی دعا جی فرض تو بعد دعا قبروں میں انبیاء کے اجسام کی کفایت قرآن و حدیث کے حوالے سے بتائیے۔ اس نو کیفیت لکھن دی طریقہ نہیں آندہ تے مسئلے بدے چاہت پائے، کم از کم جڑا 5 جماعتہ پڑھا ہے نا اس سے پرچی لکھو۔ انبیاء کرام دے پاک وجود مرن دے بعد بالکل محفوظ ہیں، اور اے مسئلہ کتاب و سنت اور اجماع امت 3 قسم دے دلائل موجود ہیں، اور تابعین دے زمانے دا اجماع بھی موجود ہے، قرآن پاک تے بہت سارے اشارات بھی موجود ہیں۔ حضرت سلیمان نے حضرت سلیمان دے ڈنڈے نو کیڑا کھا گئی ہے، تسی دسو میت وجود ڈنڈے تے کھڑائی کے نہیں؟ اچھا وجود نرم ہے یا ڈنڈا نرم ہے؟
ڈنڈے نو کیڑا کھا گئی ہے، پیغمبر دا وجود نو ہلائے ہی نہیں۔ حضرت عزیر دا وجود 100 سال تک زمین دے اتے رہی ہے۔ اماتہ اللہ البسہ میتا، ترو تازہ بھی رہی ہے تے محفوظ بھی رہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دا پاک وجود 3 دن قبر مبارک تو باہر رہی ہے، بالکل خوشبودار تے معطر رہی ہے، حالانکہ سخت گرمیاں جون دا مہینہ آئی تھے، عرب دی گرمی ہے، لیکن آپ دا پاک وجود اسے طرح معطر تے خوشبودار رہی ہے۔ اور سارے مذاہب فقہا ایک مسئلہ لکھ گئے کہ جنازے وچ بار بار نہیں پڑھا جا سکتا، ایک دفعہ جنازہ ہو سکتا، جنازے تکرار نہیں، ایک دفعہ جب ولی جنازہ پڑھ لبے تو دوبارہ نہیں پڑھ سکتے۔ دلیل امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ دیتی کیوں؟ آدھن جنازے سے 2 چیزیں شرط ہیں، ایک شرط ہے کہ میت موجود ہوئے، دوسرا محفوظ ہوئے۔ میت موجود ہوئے تو کیا ہوئے؟ محفوظ۔ اگر جنازے وچ بار بار پڑھنا جائز ہوندہ تو صحابہ نبی دا جنازہ، صحابہ تو بعد پوری امت نبی دا جنازہ قیامت تک پڑھ دی۔ کیوں؟ کل میت الجوم، نبی دا وجود قیامت تک قبر مبارک اسے طرح جس طرح رکھا گیا ہے تے آج دا میت ہے کہ بے آج دا میت ترو تازہ میت ہوبل یوم کا مابوزیا، امام سرخسی لکھا الان کا مابوزیا۔ تو اس واسطے انبیاء کرام دے اجساد مبارک یہ اللہ دی قدرت ہے کہ خارے کی عادت طور تے اللہ انہوں نے محفوظ رکھ دے، معطر رکھ دے، انہوں دی ارواح بھی قیامت علیہ دن وجود ہے چاہتے ہیں۔ لیکن ایک خاص وجہ بھی حدیث موجود ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اس میں جڑی وجہ ذکر کیتی ہے وہ نبوت دی علت بیان کیتی ہے، نبوت دے احترام سے انہاں دے وجود نو اللہ باقی رکھتا ہے۔ اگر کوئی اجنبی شخص السلام علیکم کہے، پتہ نہ وہ شخص مسلمان ہے یا مشرک ہے یا کافر ہے، اس کا سلام جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ اگر علاقہ مباہدہ دے جیسے عرب ہے، اس طرح دے اکثر لوگ مباہد ہیں، بلا جھجک سلام دا جواب دینا چاہیے۔ اور اگر علاقہ پاکستان دے تو پاکستانی مشرکہ نہیں علامتہ ہیں، کوئی صحابی پگڑی تے کوئی مچھا منیاں تے کوئی موٹیاں گردنا تے مختلف قسم دے، اگر تسی علامتہ تو پہچان لے ہو بھی فلانے رنگ دا مشرک ہے، سلام دا جواب نہیں دینا۔ اگر علامتہ بھی کوئی نہیں، بظاہر چہرے تو لگ رہی ہے مباہد ہے، سلام دا جواب دے دو، کیونکہ تواڈے کل کوئی دلیل نہیں اس دے مشرک کو منتے۔ قرآن کی آیت کلو من علیہ فان، اس پر تھوڑی روشنی ڈالی ہے، ہون روشنی بڑی ہو گئی ہے۔ کلو من علیہ فان ہے جڑا تو کرنا چاہتے ہیں وہ چیز نہیں، تینوں فان دا معنی ہی نہیں آندا۔ اگر کلو من علیہ فان دا اے معنی ہے جو انبیاء دے جسم ختم ہو ویسن، پھر تو میں نو 10 فان دا فرد ارواح ہے یا نہیں؟ پھر صرف جسم ختم نہ اسی روحاں نو بھی ذرا ختم کر کے بالکل بے ایمان بڑھنا۔ تو اس واسطے جڑا اجساد انبیاء دے محفوظ ہومن دا قائل نہیں، یاد رکھو پکا زندگی کے اور مرتد دے حکمے تھے، چاہے مباہدہ کے چاہے کوئی جڑا انبیاء دے اجساد نو محفوظ نہیں نہ مندہ تو وہ مرتد اور زندگی کے نہ اس دا نکاح ہے نہ وہ مسلمانہ دے قبرستانی دفن ہو سکتے ہیں، قطعی کافر تے بے دین۔ سمجھ گئے میری گل؟ پکا کافر ہے اور اسی کئی وجوہات ہیں، وہ بعد اجکتے کہ اگر زیادہ ہی کوئی خوش ہوئے تھے، اے میں انہیں تلے آمن لگا تھے، آ بن میرے کو سارا علم لے کے۔ نبی کریم پر جادو کا اثر، تعویذ کا مسئلہ قرآنی آیا، میں تیرا نوکر بن کے نہیں آیا جو تو سارے اپنے مسئلے تھے لکھ چھوڑے، جیڑی میں تقریر کی تھی نا اس دے متعلق کر باقی ہے مسئلے پوچھنے تو پھر میرا جلسہ رکھ تو اتھے میں آ کے بیان کرا۔
یہ مسئلے جتنے نہ دیکھو نیٹ تے الفرقان پیج ہے، یہ جڑے مسئلے موٹے موٹے سارے اتنے میں بیان کیتے ہوئے، وہ ہر بندہ سن سکتے ہیں۔ الفرقان آئی ڈی پیج دوتے غیر اللہ کو پکارنے کی پکانے کی اجرت جائز ہے، غیر اللہ کو پکانے کی اجرت، غیر اللہ نے پکا کے کھامنے نہیں، وہ تو تسی ترجمہ نہ پرچی لکھنا نے کم از کم پرچی تو صحیح لکھنی چاہیے بھائی، جڑا بندہ پرچی نہیں لکھ سکتا تو مسئلہ پوچھ رہی ہے پھر منہ نال پوچھنا، یا کم از کم کوئی منشی رکھ۔ غیر اللہ دی نیاز پکامنا تے کھامنا ہکو جی جانے کم قریب قریب۔ نبی نے جن کا جنازہ دوبارہ پڑھایا تھا، پھر کیا اسی تنو اے بھی نہیں پتا کہ نبی بلی ہے، میت دا بلی ہے۔ او بڑھڑی نو دفن کر دیتا مسجد نبوی دی خدمت کرنا دی، نبی کریم علیہ السلام نو پتہ نہ لگا۔ حضرت ابو ہریرہ آخدے لم یعلم النبی، نبی کریم علیہ السلام نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ فوت ہو گئی۔ کچھ دیہاڑاں تو بعد نبی پاک نو پتہ لگا تے پوچھا بھی او ایک بڑھڑی آئی جڑی مسجد دی صفائی کر دی، او کتھے؟ صحابہ کہ جی او تے فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نو دسا کیوں نہیں؟ افلا آذنتمونی، میں نو کیوں نہیں دسا؟ انہاں کہ جی راتی آئی تے اندھیرا آئی تے اسی معمولی گل سمجھیے، اس نے اسی دفن کر دیتا۔ جنازہ پڑھ کے فرمایا نہیں، دلونی علی قبریا، میں دسو کتے دفن کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ چونکہ ولی ہیں، میں گل کی تھی کہ ولی جنازہ پڑھ لوے تو دوبارہ تکرار نہیں ہے جنازے۔ اتھے دو روایتیں، ایک ہے کہ آپ نے جا کے دعا منگی، اس دے دفن تو بعد قبر تے جا کے اتھے دعا منگی ہونا بس۔ بعد روایتیں جا کے نماز جنازہ پڑھی ہے، اگر دعا منگے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، جنازہ پڑھیں تو نبی خود ولی ہے کہ آپ جنازہ کوئی نہیں پڑھا تو ولی تو جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس واسطے تینوں اجازت نہیں۔ تو اے جڑا میرا خیال ہے پرچی بھی کسی مولوی لکھی ہے، کیونکہ مولویاں نو کیڑا زیادہ ہوں ہے، اس نو تکلیف ہوئی بیٹھی ہے تکرارے جنازے، تو اے میرا پترہ ہے، میرا مسئلہ نہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ دا مسئلہ ہی ہے۔ یا حنفیہ کھامنا چھوڑ دے یا پرچیاں لکھنا چھوڑ دے۔ مدینہ شریف میں موجود بیر شفا کی حقیقت بیان کریں۔ بھائی اس پر میری حقیقت بیان ہے، الفرقان دیکھے میں نے وہاں بیر شفا پر کھڑے ہو کے بیان کیا ہے، بیر شفا کے اوپر ویڈیو موجود ہے الفرقان پہ۔ باقی لوگاں جڑا مشہور ہے یہ گپن ہے، تو انہوں جتنیاں بھی عمرے والے زیارتہ کر دیں 90% غلط کریں گے۔ ایک گل سے نہیں جڑے حاجی عمرے سے ویندے ہو انہوں نے زیارتہ کر کے آندے ہو، 90% غلط، کومنٹری بھی غلط، جگہ بھی غلط اور ہدایات بھی غلط۔ اسی خود جا کے ترائے نقشے منگائیں، ترائے نقشے، ایک پرانے دور دا نقشہ، ایک ترکیاں دا نقشہ، ایک موجودہ نیٹ دا نقشہ، اور پھر اصل کتابہ حدیث دیاں کہ کیڑا واقعہ کتے پیش آئے، کے پیش آئے، جتنا سانو تلاش کر دیا مشکل ہوئیے، یہ ترائے نقشے پاس کر کے تاں اسی اس جگہ سے گیا۔ انہاں اگر کوئی حج عمرہ سے جانا چاہتے الفرقان تے او ساری میں ہر جگہ تے جا کے وہ ویڈیو موجود ہے۔ حضرت عثمان علیہ کھو تے بھی گیا جتے حالے بھی حضرت عثمان دے نا زمین ہے، اور معبد دی جھونپڑی والی جگہ تے بھی اسی پہنچے ہیں۔ او ہجرت دے رات جڑی بڑھڑی کو آپ دودھ پیتا ہے، وہ گورنا بڑا مشکل ہے۔ اور بھی بڑیاں چیزاں نے، یہ ساریاں چیزاں الفرقان تے موجود ہیں اور مستند ہیں، انہوں نے دیکھ لو۔ یہ ریٹ شیٹ بعد پوچھے کوئی دی بھائی، او بھائی کوئی گل سمجھے، کوئی سمجھے گا، کوئی سمجھے۔ یہ جڑے قرآن حدیث دے مسائل نے پہلے اے بنا تو منجی نہ چاہ لے۔ ہاں جی کون؟ روایت بیان کی تھی میرے کہا
آپ صلی عرش تے گئے تھے اللہ کے کلام ہوا ہاں ہاں ٹھیک ہے بھائی ایک غلط روایت بیان کی ہے ہاں ذرا یہ تو کوئی کیا ثبوت ہے یہ وضاحت ہو جی وضاحت تو میں کر دیتی ہے بھائی شان نزول کوئی نہیں ہوں یہ کلمات من جانب اللہ من جانب رسول ہوں شان نزول دا لفظ بھی صحیح نہیں ہے پورے شان نزول قرآن دا شان نزول ہے اللہ نبی نو نبوت عطا کی تھی آپ نے قرآن نازل کیتا یہ تو مولوی اندروں پکائے ہوئے شان نزول دا شاہ ولی اللہ نے بڑی لمبی وضاحت کی تھی شان نزول دا ایک منٹ اس دی گل پوری ہو من دی اے جڑی روایت ہے کہ آپ عرش تے گئے آپ نے التحیات للہ کھا اللہ السلام علیکہ ایوہ النبی برحمت اللہ کھا نبی کریم علیہ السلام عرض کی تھی امت واسطے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین کا اے جڑی روایت ہے نا یہ سانو کتھائیں بھی صحیح سند نال نہیں ملی جڑا مولوی آکھدا اس دے کلو ثبوت منگو اے جڑی تو گل کی تھی ہے اس تے دلیل پیش کر کیونکہ رسول اللہ تے جھوٹ بولنا کفر ہے اور نبی دے سے میں لے سانو نہیں ملی یہ روایت میں نو نہیں ملی جڑے مولوی بیان کر دیں انہاں کو پچھو کہ اس دی سند کے بے کتھے بے کوئی بھی حدیث بیان کرے پہلے اس کو پچھو کہ یہ حدیث کتھے بے اس دی سند کے بے میں گل سمجھ گئے اے مسلم ہاں جی زور کی اثر کی جڑی نماز ہے امام کی جڑی اتباع صورت فاتحہ میں تو نہیں پڑھ رہا ویسے پڑھنی جائز ہے زور اثر دو چیزیں یہ بڑا اچھا سوال ہے بھائی دا میرا خیال ہے کوئی غیر مقلد ملت سے اچھی طرح ایک گھر سمجھ لو مسئلہ ہے بے کہ جڑا قرات یہ وظیفہ امام دے یہ مقتدی دا وظیفہ ہی نہیں اللہ بند کیتی ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا اتنے دو حکم دیتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو غور کرو وانصتوا اور چپ کرو انصات کرو تسی نہیں پڑھنا ہن حدیث دس دیتا کہ اذا قرئ القرآن اجکاری کون ہے تو مسلم شریف دی حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری رابی فرمایا اذا قرأ فانصت اذا جب نماز پڑھنے لگو اذا کبر فکبرو ایک کو امام بناؤ امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو اور تکبیر کے بعد امام کون سی سورت پڑھتا ہے یاسین جی سورت کون سی شروع کرتے ہیں تکبیر کے بعد سورت کیا پڑھتے ہیں فاتحہ فرمایا اذا قرأ فانصتوا جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ یہ مطلق ہے میرا بھائی کہ زور ہو بے اثر ہو بے کوئی بھی ہو بے امام کے پیچھے مقتدی زبان سے نہیں پڑھ سکتا ہاں مقتدی پڑھے گا دل میں چاہے جاریت چاہے سری زبان نہیں علام نہیں دل لٹ فاتحہ پڑھتے رہو دل لٹ جاننے کدے اخبار پڑھی نہیں ایک مائر پڑھتے تھے ایک جٹ اناڑی پڑھتے اخبار زبان نہیں علی تھی دل لٹ فاتحہ مستحضر ہو بے تو اسے نو سوچ دے رہو اس نو آدھر قرات پھر نفس دل لٹ پڑھنا زبان علامن دی اجازت نہیں کیونکہ ایک ادب قرآن دا من جانے باللہ جی جنس کتنے دن رکھ سکتے کڑک چاہنے منجی چاہنے تیری منجی کڑنگ دا کوئی جواب نہیں اور کوئی مسئلہ پوچھنے دسو جی تھوڑا ہوندہ بس ریٹ بات اور بددار آندے خدا دے بندے اور نہیں بندہ سودی نہیں سود بندہ یہ چنگا تو دکاندار ہے بھئی 10 روپے دی لو تے 10 دی بیچو تے نفع کدھر ویسے دکان دا تا بٹھا پہ ویسے ہاں بھئی اور کسے ساتھی سوال کر رہے ہیں اس دا مطلب ہے ان تو سی راج گیا
جی جی محترم ایک امام مسجد ہے او یار مولویاں تو پوچھنا سکھو خدا دے بندے ہو دین پوچھن نہ لاندے ہاں عقیدہ ہے کہ اللہ دے پیغمبر ہو اتھو بنجیے تو کولو سو دے ہاں آیا او دے پیچھے نماز ہو میں دی یا نہیں ہونی یا امام یہ عقیدہ اپنا سہر نہیں کریں دا دیکھو موٹی جی گل ہے کہ جڑے بندے تے موت آ ویندی ہے اسباب نہیں رہندے اور بغیر اسباب دے سننا اے الہ دی صفت ہے تسی ہن سن رہے ہو تھوڑے اسباب ہے اے کان ہے آواز ہے پانچ اسباب ہوندے نے ود کدے میں بیان کر دے مخلوق سن دیئے اسباب نہ اللہ سن دے بغیر اسباب دے جدو موت آئے ویندی اسباب نہیں رہندے ہون دو چیزیں ہون کہ نبی ولی دے بارے مرن دے بعد بھی آد ہے یہ سن دے تے جان دے ایک کٹر مشرک ہے چاہے نبی دا قائل ہوئے تے چاہے غیر نبی دا کیوں لا الہ الا اللہ دا انکار ہے ہاں اے آکھ سکتے ہیں کہ مرن دے بعد اللہ کسے نو کوئی چیز اپنی قدرت نہ سڑاوے تے اوکا دے مرن آلے دے وچ کوئی صلاحیت طاقت اگر مردے وچ صفت صلاحیت بننے نبی کریم علیہ السلام یا نبی ولی علی کسے وچ بھی بننے مرن دے بعد تا او لا الہ الا اللہ دا منکر ہے تے جڑا لا الہ الا اللہ دا منکر ہے اس دے پیچھے نماز نہیں تسی دسو ہے تھوڑے سامنے ایک بندہ مرغی کوکڑ چڑا لیندے ککڑی چڑائی مسلح دے کھڑے پچھو پڑھسو پچھو ککڑی چور دے اللہ اکبر اچھا نہ پڑھسو ایک ککڑی چراوے فارمی تسی متقیوں نہیں پڑھتے تھے جڑا مسئلہ توحید چرائی کھڑے اور مشرک آج امام دا ٹیکہ بھی یہ لاؤ پوچھو کہ نبی کریم علیہ السلام جو کوئی نبی ولی موت تو بعد عادتاً سن دے یہ آنکھیں سن دے تا سمجھو مشرک ہے اگر آنکھیں نہیں دی تے اختلافی مسئلہ تے پروئی مسئلہ تا سمجھو یہودی تلبیس کر رہے نہ مشرک دے پیچھے نماز ہوں دی تے نہ یہودی دے پیچھے ہوں دی محترم وہ حدیث پیش کرنے آنکھیں نہیں سن تو آجی آنکھیں نہیں بھائی لجیہ سن دے کہڑی من صلی اللہ علیہ علیہ قابری وہ پیش کرنے روایت بہت اچھی گل ہے بھئی دیکھو پہلی چیز تسی سارے مسلمان بیٹھے ہو کوئی ادنا جیا بندہ بھی یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ رسول قرآن دا منکر ہے جی بولو کوئی مسلمان یہ آکھ سکتے جو رسول قرآن دے مخالف ہے جی جدہ قرآن آکھا نہیں سن دے ہون جیڑا خبیث آدھے نا حدیث سے چاہے سن دے تے وہ حدیث متھے لین دے رسول دے او بے ایمان تو انہوں اے آکھنا چاہندہ ہے جو سب تو پہلے قرآن دی مخالفت رسول کی تھی تو جیڑا بندہ آکھے جو رسول قرآن دی مخالفت کی تھی اس تو بڑا گستاخ رسول اس تو بڑا ڈھیٹ کافر کوئی ہو سکتا ہے ساڑھا ایمان ہے کہ رسول قرآن دے تابع اتبع ما یوحا اتلو ما اوحیا سارا جہان قرآن دے خلاف کر سکتا ہے محمد الرسول اللہ کدے قرآن دے خلاف نہیں کر سکتے تو جدہ قرآن پہ یادے نہیں سن دے ہون بندہ تو انہوں آکے جو حدیث سے چاہے حدیث دی تحقیق تا بعد کرے پہلے اے ایمان رکھ کہ اصل کافر اے ہے جڑا قرآن دے خلاف روایت نو رسول دی گل نہ کرے سمجھ گئے ہو میری گل باقی جڑی یہ روایت ہے یہ ان کھرا پچھو جیسو 35 محدث آکے کہ یہ تلی تے واٹوی تے موضوع روایت ہے اس دی لا اصلہ لہو مڈھی کوئی نہیں جی دوسرے یاد ہے کہ اسی عام میت واسطے چلو یہ مندہ بھی کوئی نہیں سنتے لیکن اللہ دے پیغمبر دی واسطے یہ خصوصیت ہے کہ آپ سودا اپنے قبر عطا دے اندر سننا دلیل چاہیے دی ہے نا خصوصیت ہے اتھو کیوں نہیں سن دے خصوصیت رو قبر نال ڈکا کس لائے
بےایمانی کرنی ہے تو کھول کے کرو نا بھئی، انہوں نے آکھو بھئی اتو دے کیوں کہہ رہی، تو کہہ لو نا بھائی، دلیل چاہیے، دلیل درکار ہے، اور دلیل کوئی نہیں۔ قرآن جڑا ضابطہ بیان کر دیتا، ما انت بمسمع من فی القبور، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو سارے اصول مذہب دیاں کتابیں لکھے، مولوی جان دیں جان بڑھ کے بے ایمان ہے، اتھے لکھا جڑا من دا لفظ ہے اے نبی نو بھی شامل ہے تے غیر نبی نو بھی، اے عام ہے، اور اس عام چو اگر کہنو خاص کرنا ہے تو قطعی دلیل درکار ہے، خبر متواتر ہو بے یا آیت اس عام نو خاص تا کر سکتی ہے۔ الموتا جمع معرب باللام عام ہے، نبی غیر نبی سارن شامل، من عام ہے، نبی غیر نبی سارن شامل، اللہ یتوفل الانفس، یتوفل انفس، الانفس جمع معرب باللام، نبی غیر نبی سارن شامل۔ عجیب گل ہے، قرآن ایک عام ضابطہ بیان کرے، ہون کہنوں بچو خاص کرنے تے اسیہ دیں چند دلیل لے کے، اور دلیل بھی کتی ہوئے محمد بن مروان جھوٹے رابطی شیعہ رابی نہ ہوئے۔ جی بدعت حسنہ تے جڑی دلیل ہے تھی قرآن بدعت زہرا زبر شدہ مطلب بعد دلیل دے بڑی بلیتی دلیل ہے۔ بدعت حسنہ تے بدعت سیئہ، ایک سونی بدعت ایک کو جی بدعت، یہ ہے کہ کوئی ہے کہ نہیں، کوئی لفظ سن دے پہ ہو بدعت نال حسن ہے، کالا کراڑ تے نا غلام حسین، وہ کالے کراڑ دا نا غلام حسین کی دعا گیا، اس واسطے جڑی بدعت ہے وہ حسنہ نہیں، جڑی حسنہ ہے وہ بدعت نہیں۔ یہ مولویاں تو دھوکہ دیتا، جی میں نیک یہودی، نیک ہندو، یہ لفظ ٹھیک ہے جی، یہودی نیک ہوندے نا، ہندو خدا دی قسم جو ہندو نیک نہیں نا، نیک ولی اللہ ہندو جیسے نہیں نا، اسے بدعت بھی حسنہ نہیں۔ پیغمبر کریم فرمائے کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اے میرے نبی دا فرمان ہے، کلو بدعت، سارے ذرا پڑھو، کلو دا معنی کیا ہوندے، یہ حلوے والا کل تن یاد ہے، اے کل یاد نہیں، کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ تو کی تو کر دی ہے سونی بدعت، ایک مولوی تمہیں پوچھے بھی سونی بدعت آدھے کس نو ہے، اگر ساڑی نیت نیک ہوندی ہے، میں آکے بہت اچھا، ایک بندہ چوری کر رہے ہے تے نیت ہے جو مسجد بنے سا، اس نو کیا سونی چوری حسنہ، ایک بندہ زنا کر رہی ہے اس نیت نال کہ اس عورت نو اللہ پتر دے سی، کو کمامان اللہ بندہ بن ویسی، اداک سے ایک زنا کوڑی تے ایک زنا سونی، کوئی بندہ ڈھگی چرائے اس کے غریب نو صدقہ دے سی تے ڈاکہ حسنہ، اے کتو کرنا ہے بدعت حسنہ۔ باقی جڑیاں چیزیں اس بیچارن بدعت دا معنی ہی نہیں آندا، بدعت آدن دین چپر لامنا، تے دین آدن جس تے نبی دے صحابہ، اے پہ آگ دے کہ اعراب قرآن دے بعد چلکے، کوئی بندہ میں نو ایک لفظ قرآن نہ پڑھے تے اعراب نہیں پڑھنے، نہ زبر پڑھنی ہے نہ زیر، جتنے حافظ بیٹھو ایک لفظ میں پڑھ کے دے، جی پڑھو اچھا بریلوی مولوی نہ آگے جاؤ بھئی زبر زیر نہ پڑھیں، حرف پڑھ، اس چبل نو اتنا ہی نہیں پتا کہ زبر زیر تو بغیر تا حرف پڑھی دے ہی نہیں، تو پھر بعد ان کدو بڑی ہیں، وہ زبر زیر بغیر تا تلفظ نہیں، اے میں پڑھدا نے بے تلکے پڑھی ہے، تو اسی طرح ہٹاؤ، بسم اللہ بے دی زیر ہٹا کے بسم اللہ پڑھ، اور نہ حلوے خوراں تو جاہل کائنات کوئی نہیں، اے نہیں پتا کہ ایک لفظ بغیر زبر زیر دے نہیں پڑھی دا،
تو پھر نبی پاک بغیر زبراں زیری دے پڑھتے رہے، صحابہ بغیر زبراں زیری دے پڑھتے رہے، تو پھر انہاں زبراں زیری نو ظاہر کرنا یہ دین اضافہ ہو گئی ہے۔ جیڑیاں زبراں زیری نبی پڑھیاں صحابہ پڑھیاں تو انہاں نے کاغذ سے ظاہر کرنا یہ دین اضافہ ہو گیا۔ با انہاں دے کول اے کدے اکثر حلوہ تے کدے لوڈ سپیکر تے کدے اینک، انہاں بیچارن حالے نہیں پتا بھئی بدعت دین اضافہ ہے، اینک دین ہے، لوڈ سپیکر دین ہے، تو بدعت آدن دین اچ نمی چپر، لوڈ سپیکر دین نہیں ہے۔ ایک مولوی میں آکھیا میں نے دے بدعت، میں آکھیے مانا کہ تو کر بدعت کس رو آدن، ہر نئی بات، ہر نئی بات۔ میں کہ اے دس تو تے تیرا ابا نبی پاک دے زمانے چاہتا کہہ دے نہیں، میں کہ پھر تو بدعت حسن ہے، تیرا ابا تے تو تے تیری اماں نانی دادی سمیت نبی پاک دے زمانے کوئی نہ ہے، تو پھر کم از کم بدعت حسنہ ہے جو صحیح ہے ہو کیا دس۔ اب بیچارہ خاموش، کیونکہ گالی غلط کی تھی۔ بدعت ہر نمی چیز نہیں آدھے شریعت ہے، بدعت آدھن دین اچ نمی چیز، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، کہ کچھ چیزاں ہوندیاں نا دین کے لیے۔ ایک بندہ 3 رکعتاں پڑھ رہے مغرب دی نماز، ہن او زمین تے پڑھدا کھڑا، دوسرا بندہ سب تے پڑھدا کھڑا، تیسرا کارپٹ تے پڑھدا کھڑا، چوتھا قالین تے۔ میری ذرا طرف توجہ، پڑھ دے 3 پیر، یہ دین وچ اضافہ ہوئے؟ زمین تے پڑھنا اللہ، سب تے پڑھنا اللہ، کارپٹ تے پڑھنا اللہ، قالین تے پڑھنا، دین وچ اضافہ ہوئے؟ جی پڑھدا تو 3 ہی کھڑے، دین وچ اضافہ نہیں، دین وچ اضافہ جو 4 پڑھے۔ سہولت اضافہ ہوگی، اس ننگی زمین تے پڑھیے، دوے سب تے پڑھیے، تریے قالین تے چوتھے پڑھیا کارپٹ تے یا قالین تے، پڑھانے سہولت اضافہ ہوئے۔ اس نو آدھیں لد دین، دین واسطے، دین بستے ہکے پھر دین دے بچ، انہاں بیچارہ نے نہیں پتا بدعت آدن دین دے بچ۔ نبی پاک کتنیاں عیدہ پڑھائیاں؟ 2۔ صحابہ کتنیاں عیدہ پڑھیاں؟ 2۔ تابعین کتنیاں پڑھیاں؟ 2۔ تے مار کے کتنی کر رہے ہیں؟ 3۔ اے بدعت ہوندی، ایک عید زیادہ ہوگا۔ تو نہ عید غدیر خم دوئے پر تھی، عید غدیر خم اے عید میلاد، ایک نہ بدائی کہ نہ بدائی۔ اذان بلال دی شروع ہوئی اللہ اکبر تو، ختم ہوئی لا الہ الا اللہ تے۔ اے جڑا شروع دے وچ ہر وہ بھی لوڈ سپیکر ہوئے تھا، نہیں تو ذرا مختصر کوئی نہیں پڑھتے، لوڈ سپیکری درود، کہ درود بھی بن پونا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں ہے، کوئی کدھر منہ لگا رہا ہے کدھر۔ آئے جڑا کم میں یہ بلال دی اذان چ نہیں، 6 مؤذن نبی پاک دے کہ مؤذن دی اذان چ نہیں۔ اے جڑی چپر ہے اے لگی ہے 781 ہجری نو، 8ویں صدی، اور میلاد والا کام شروع ہوا نے 604 ہجری نو۔ 200 میلادی مولوی دے میرے کو آباد ہیں، بلکہ 260 دے، 200 پرانے۔ انہاں مننا ہے کہ ہے بھی بدعت تے 604 نو شروع ہویا تے عراق دے شہر موصل تو شروع ہوئی، مکہ مدینہ تو بھی نہیں، اور بادشاہ مندی بدعت ہے۔ اس واسطے میرا بھائی دین کامل ہے محمد مصطفیٰ تے ریٹیا نہ کر، تے بدعت دین دے بچ اضافہ کرنا، جڑا دین واسطے چیزیں اسی تفصیل ہے، جڑیاں جائز ہیں وہ جائز ہیں، جڑیاں ناجائز ہیں وہ ناجائز ہیں۔ لیکن دین دے اندر اضافہ کرنے دا مطلب 2 بن دن، یا اللہ پورا دین پیغمبر نو دتا نہیں، یا پورا دین نبی پہنچایا نہیں۔
دو چو ایک مننا پوندے جا اللہ پورا دین بھیجا نہیں یا پیغمبر پورا دین پہنچایا نہیں، تاں مولویاں نو دین وچ وٹ گیٹ کرن دی ضرورت پیش آئی ہے۔ یہ ساڈا عقیدہ ہے اللہ پورا دین دیتا ہے تے پیغمبر کریم پورا دین پہنچائے، جدہ اللہ دیتا پورا ہے پیغمبر پہنچائے پورا، تو پھر چپر لامن دی ضرورت نہیں ہے۔ جزاک اللہ دا مطلب ہے وآخر دعوانا اسی کھاؤ روٹی، میں نو ملنا کسے نہیں۔ تمام حضرات اتھیں پنڈال دے اندر بیٹھ جاؤ بھائی، تھوڑے واسطے اکرام دا انتظام کیتا گیا، وہ اکرام اپنا کھا پی کے جاؤ جی۔ بس بھائی بس سلام صبر آباد علیہ ساتھی نے اعلان کرن دے یار، ایک اعلان ضروری سماعت پروا لو جی۔ 27 تاریخ بروز اتوار، 27 تاریخ بروز اتوار جامع مسجد سیدنا عمر فاروق سنرال دے اندر علامہ